اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُن کہ لوگوں کو کیا پتا، تمہیں کیا پتا کہ تمہارے لیے آخرت میں کیا چھپا کے رکھا ہے ہم لوگوں نے، جو کہ تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک کا باعث بنے گا. جزاء بما كانوا يعملون، یہ جزا ہے اس چیز کی جو تم کیا کرتے تھے اس دنیا میں. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم اس دنیا میں کچھ ایکشنز کریں تاکہ ہمیں جنتوں میں بہت کچھ ملے. قرآن کی جو آخری آیت نازل ہوئی نا، وہ اذا جاء نصر اللہ والفتح نہیں تھی، یا یہ نہیں تھی کہ آج کے دن الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، یہ نہیں تھی. اور جو قرآن کی آخری آیت جبریل علیہ السلام اللہ کے نبی پہ لے کے آئے وہ تھی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. اے لوگو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور ہر بندہ دیکھ لے کہ اس نے کل اپنے لیے کیا بھیجا، اپنے کل کے لیے کون سا اعمال کر کے بھیجے اس نے. ہم اپنے آپ سے سوال کریں ذرا کہ میں نے اور آپ نے کتنے اعمال کیے ہیں اس دنیا میں اپنے لیے، مطلب ہم نے کتنا بھیجا ہے اپنے لیے آخرت میں. ابراہیم الحربی رحمہ اللہ he was a scholar، ان سے ایک بادشاہ نے اور ایک پرنس نے پوچھا کہ ہم دنیا کی زندگی سے کیوں محبت کرتے ہیں اور مرنا کیوں نہیں چاہتے، why do we love this world and we hate to die. تو ابراہیم الحربی نے کہا کہ لِأَنَّكُمْ عَمَّرْتُمْ دُنْيَاكُمْ وَخَرَّبْتُمْ أُخْرَاكُمْ، کیونکہ you have built this world and you have destroyed your hereafter and you don't want to go from a place which you have built to a place which you have destroyed. ہم دیکھیں کہ ہم کس جگہ کو زیادہ بنا رہے ہیں، ہمارا گھر، ہمارا سب کچھ، ہم ساری انویسٹمنٹس کہاں پہ کر رہے ہیں. جو شخص صرف اس دنیا میں انویسٹمنٹ کرتا ہے اور آخرت کو بھول جاتا ہے وہ کبھی مرنا نہیں چاہتا، اور جو شخص آخرت میں انویسٹمنٹس کرتا رہتا ہے and he anticipates the reward، وہ چاہتا ہے کہ میں آخرت میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملوں. اور جو شخص اپنے رب سے ملنا چاہتا ہے اللہ بھی اسے ملنا چاہتے ہیں. من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ ومن کریہ لقاء اللہ کریہ اللہ لقاءہ. جو اپنے رب سے ملنے کی محبت کرتا ہے اللہ بھی اسے ملنا چاہتے ہیں. ومن کریہ لقاء اللہ کریہ اللہ لقاءہ. اور جو اپنے رب سے ملنا نہیں چاہتا، نفرت کرتا ہے ولیعوذ باللہ رب سے ملنے سے، کیونکہ اس نے کچھ کیا ہی نہیں ہوتا، اس کو ٹینشن ہوتی ہے کہ میں کیا منہ دکھاؤں گا، کریہ اللہ لقاء، اللہ تعالیٰ بھی اسے ملنا نہیں چاہتے. سو دیکھیں کہ ہماری اس دنیا کے لیے محبت کتنی ہے اور اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کتنی ہے، اور اللہ کے رسول سے ہاؤ مچ ڈو وی اسٹرائیو ٹو میٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایٹ ہز ہاؤس کوثر، اینڈ ہاؤ مچ وی اسٹرائیو ٹو میٹ دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم ان جنہ. آپ کو پتہ ہے ایک دفعہ ایک صحابی آئے اور اللہ کے نبی کے پاس آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ متی الساعہ، متی الساعہ، قیامت کا دن کب آئے گا. تو اللہ کے نبی نے کہا کہ تم نے قیامت کے دن کے لیے کیا تیاری کر کے رکھی ہے. تو اس صحابی نے کہا کہ رسول اللہ کچھ میں نے زیادہ نوافل اور روزے نہیں رکھے، بس میں نے فرائض پہ بھی عمل کیا ہے، لیکن آئی لو یو اینڈ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، میں آپ سے اور اللہ آپ کے مطلب اللہ سے بہت شدید محبت کرتا ہوں. تو اللہ کے نبی کیا کہا، یو ول بی ود دوز ہوم یو لو، تم انہی کے ساتھ ہوگے جس سے تم محبت کرتے ہو. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اسلام قبول کرنے کے بعد سے آج تک ہم نے کوئی ایسی خوشی کی خبر نہیں سنی جو اللہ کے نبی نے ہمیں اس دن بتائی کہ یو ول بی ود دوز ہوم یو لو، تم انہی کے ساتھ ہوگے جن سے تم محبت کرتے ہو. اور انس بن مالک کہتے ہیں کہ واللہ ہم اللہ کے نبی سے، اللہ تعالیٰ سے، اللہ کے نبی سے، ابو بکر اور عمر سے محبت کیا کرتے تھے، اور اس چیز ہمیں بہت تسلی دی کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں گے. Ask yourself one question، ہم کس سے زیادہ محبت کرتے ہیں؟ ہم کس سے مطلب سبحان اللہ what do we love? Do we love money? Do we love big cars? Do we love fame? Do we love a big house? Do we love a good salary or a job? If we love these things only and not Allah and His Messenger, then this is bad news for us. But if we strive to get good dunya، مطلب ہم دنیا کے لیے بھی کام کرتے ہیں اور آخرت کے لیے بھی کام کرتے ہیں، تو وہ آخرت انشاءاللہ پھر ہماری ہوگی. جس طرح سے صحابہ نے قربانی دی، جس طرح سے انہوں نے کام کیا، I'm nothing in front of صحابہ، and their love for Rasulullah صلی اللہ علیہ وسلم was overwhelming and amazing, and they craved for Jannah like anything. اور انہوں نے جنت کے لیے صرف کریو نہیں کیا، they worked really hard، اپنا سب کچھ لٹا دیا، اپنی جان، اپنا مال، اپنا خون پسینہ. ہم لوگ آج کل کے دور میں کچھ دین کے لیے کچھ تھوڑا بہت کام کر لینا، اور کچھ مشکل آج ہم کہتے ہیں بس دین کے لیے کام کتنا، یہ دیکھو میرے ساتھ کیا ہو گیا، اگر میں اتنے ٹائم میں دنیا میں ڈالتا، یہ کر لیتا، وہ کر لیتا، سبحان اللہ the shaitan plays with our head. لیکن صحابہ نے اپنا سب کچھ کرنے کے بعد بھی انہوں نے ہار نہیں مانی، and their motivation and their struggle for Jannah was real. ہم دیکھیں کہ ہماری struggle کتنی ریئل ہے جنت کے لیے. بلال ابن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ صحابی جو مؤذن رسول تھے اور اللہ کے نبی سے بہت محبت کیا کرتے تھے. اللہ کے نبی کی وفات کے بعد he couldn't live in مدینہ،
They go to live in Medina, کیونکہ وہ وہاں کی گلیاں, وہاں کی مسجد, مسجد نبوی, وہاں کا ہر ایک ٹائم جو اللہ کے نبی کے ساتھ انہوں نے گزارا تھا وہ بہت مس کیا کرتے تھے. تو he left Medina and went to Jerusalem, اور چھوڑ کے چلے گئے, کیونکہ کہتے ہیں کہ I will not be able to live in Medina, کیونکہ وہ ان کی یاد مجھے اتنی زیادہ آتی ہے. اور ایک دفعہ بلال ابن رباح سوئے ہوئے تھے تو ان کے خواب میں اللہ کے نبی آئے اور کہا کہ یا بلال, why such dryness, اتنی دوری کیوں, تم مجھے ملنے کیوں نہیں آتے؟ اور بلال ابن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اس ٹائم اٹھے اور اپنے گھوڑے پہ سامان ڈالا اور نکل پڑے مدینہ کے لیے, اور گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے مسجد نبوی آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر لیٹ گئے اور رونے شروع ہو گئے اور کہا کہ یا رسول اللہ میں حاضر ہوں, میں آ گیا ہوں. اور جب لوگوں نے دیکھا کہ بلال واپس مدینہ آ گئے ہیں تو امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے ان کو ریکویسٹ کی کہ آپ اذان دیں, آپ آ گئے ہیں, آپ اذان دیں. اور پھر بلال ابن رباح رضی اللہ عنہ مسجد نبوی کی چھت پہ چڑھے اور وہاں اذان دی, اللہ اکبر اللہ اکبر. اور جب بلال ابن رباح نے اذان دی تو کہتے ہیں, روایت لکھتی ہے کہ مدینہ فلڈڈ ود پیپل, لوگ اپنے گھروں سے ہر کام چھوڑ کے نکل آئے کہ کیا یہ اللہ کے نبی کو دور واپس آ گیا شاید, اور کیا پتا اللہ کے نبی بھی واپس آ جائے. It was so nostalgic for the people, they couldn't believe. بلال ابن رباح کی آواز سے وہ ان کی یادیں تازہ ہو گئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. And they came running to the masjid and all of them were crying. All of them were crying. اور جب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے بستر مرگ پہ تھے تو ان کی بیوی کہہ رہی تھی کہ واہ حزنا, کتنا such a grief this is, such a sad day it is, کتنا یہ مشکل دن ہے میرے اوپر. تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ لا تقول واہ حزنا بل قولی واہ فرحا, بلکہ کہو کہ what a joyous day it is, کیا خوشی کا دن ہے. I'm going to meet رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم and صحابہ, میں ان سے ملاقات کے لیے جا رہا ہوں. سبحان اللہ, یہ ان کا پیار تھا رسول اللہ علیہ وسلم کے لیے اور باقیوں کے لیے. عرب سے بیوٹیفل تھنگز, وہ کہتے ہیں کہ احزان قلبی لا تزول حتی ابشر بالقبول وارا کتابی بالیمین وتقر عینی بالرسول. The anxieties of my heart will persist, میرے دل کی جو پریشانیاں وہ persist کرتی رہیں گی. حتی ابشر بالقبول, جب تک مجھے اللہ تعالیٰ قبولیت نہیں بخش دیتے, جب تک اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی نہیں ہو جاتے. وارا کتابی بالیمین, میری جو کتاب میرے دائیں ہاتھ میں جب مجھے مل نہیں جاتی تب تک. وتقر عینی برسول, اور جب تک میری آنکھیں اپنے رسول اپنے حبیب پہ نہیں پڑ جاتی. This is craving for Jannah, this is real love for Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. And we ask and pray to Allah subhanahu wa ta'ala کہ اللہ آپ ہمیں قیامت کے دن اللہ کے نبی سے حوض کوثر میں ملاقات لازمی کروائیے گا, اور ہمیں آپ توفیق دیں اور ہمیں ہمت اور طاقت دیں گناہوں سے بچنے کی.